مانند شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرنے کے انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے گا، درود پاک پڑھوں گا، با ادب خشوع اور خضوع کے ساتھ کوشش کروں گا کہ یاد خدا اور مصطفیٰ میں شریک رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اچھا بنائے، اچھے اعمال سے پہلے اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے مل کر محبت سے نبی اکرم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فیضان بھائی کی طرف ابتداءً آگے بڑھتے ہیں اور ایک حمد باری تعالی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ، یا اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ، یا اللہ۔ تو ابدی ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا تیرا چرچا ہر گھر آنگن، صحرا صحرا گلشن گلشن، واصف ہر پھول اور سمر ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ، یا اللہ۔ خلقت جب پانی کو ترسے،
خلقت جب پانی کو ترسے جم جم رم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سے ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو الہی بخش دے تو عطار کملا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کملا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مبارک ناموں کا ذکر کیا گیا۔ رب العالمین ان مبارک ناموں کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفائیں نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے۔ رب العالمین جل وعلا کے اسماء، اللہ کے پیارے نام عظمت و شان والے ہیں۔ بندہ ان ناموں سے اپنے رب کو پکارے اور پھر اس سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا ایسی قبولیت کے قریب ہوتی ہے، جلدی قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں ان باتوں کو بھی بیان فرمایا کہ بندہ اچھی طرح نماز ادا کرے، اس کے بعد تسلی سے بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے اور اس کے بعد رب سے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو خاص کر اس بات کے شاکی ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہی دعا کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، وہ قبول ہی ہو کے نہیں دے رہی، تو اس سے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ قبولیت جسے ہم قبولیت سمجھ رہے ہیں شاید ہماری دعا کے حق میں وہ قبولیت ہے نہیں، اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دعا کی توفیق دے اور اسے قبولیت سے محروم رکھے۔ تو جب دعا کی توفیق ملی ہے تو انشاءاللہ قبولیت کی سعادت بھی ملے گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا انداز
اس کلام میں ہمیں نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر بھی ہے، اور پھر آخر میں مقطع میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ واسطہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا جو سب نبیوں کا سرور ہے اس کے صدقے میں عطار کی بخشش فرما دے۔ تو یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانی ہے، کیسے اس کو پکارنا ہے، کیسے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ برکتیں مل جاتی ہیں تو پھر مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے زندگی کا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ کوئی عبادت کر رہے ہوں، خود بخود دل میں ایک نرمی سی محسوس ہونے لگتی ہے، چاہے وہ پہلے اتنا ذوق نہیں آ رہا تھا، بس وہ پڑھتے پڑھتے کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کرتے کرتے آنسو بہنے لگے، کبھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو نام لیتے لیتے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ کیفیتیں ہیں جو بندوں پر طاری ہوتی ہیں۔ اللہ کریم جن کی ان کیفیتوں کو قبول فرماتا ہے ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ محمود بھائی ایک سوال سوچ رہا ہوں میں آپ سے کروں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ یوں بتائیں کہ فرمائش پر کلام پڑھنے میں مزہ آتا ہے یا کبھی کوئی ذوق بنا ہو اور وہ بندہ کلام پڑھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ یہ تو ہے نا، جو ذوق بنا ہوا ہو وہ جب وہ پڑھے گا تو اس میں اصل میں ایک ہوتا ہے، نگران شروع کی ایک بات فرمائی تھی کہ یار اب مناجت پڑھتے ہو، صحیح، مناجت کیا کرو۔ اللہ اللہ، کیا بات، بہت اعلیٰ۔ پڑھتے ہو کیا کرو، فرق ہے نا پڑھنے میں اور کرنے میں۔ اور اب جب خود کا ذوق ہو اور خود دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ عرض کروں حضور کی بارگاہ میں، یا استغاثہ پڑھوں یہ یا یہ نعت پڑھوں، تو اس کا جو لطف ہوگا وہ تو نہیں ہو سکتا نا فرمائشی۔ ہاں فرمائشی جس نے فرمائش کی اس کے لیے ذوق کا سبب ہو، تو اس کا دل چاہ رہا ہے سننے کے لیے۔ ہر کسی کیفیات بھی الگ ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہ کلام پڑھوں، پر ماحول دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کلام پڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر پڑھ بھی دیں گے تو پھر لوگ ہر کسی کو سمجھ میں آنا، پھر کبھی کہیں گے کہ یار محفل اس طرف جا رہی ہے، تھوڑا سا محفل میں یوں ہونا چاہیے یا رونا دھونا کلام، اس طرح کا چلتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے دل خود کا، ایک ہوتا ہے کہ بندے نے پڑھنے والے نے کلام ہی پڑھا اور سننے والے نے کہا کہ بھائی آپ نے محفل دبا دی، ایک ہے محفل اٹھا دی۔ تو کاش ہمارے جذبے سچے ہو جائیں اور ہم اٹھانا بٹھانا اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گمنا گمانا، اس کا کاش سلسلہ شروع ہو۔ اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے، ایسے بہت ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسرور ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو گما کر، بلکہ کبھی کبھار اشعار میں ایسا لطف ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے وہ اتنا ذوق سے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کر بندے کو لطف آ رہا ہوتا ہے، کبھی خود سوچ رہا ہوتا ہے میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، پھر دل درستی کی طرف آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہو، آپ واقعی دل سے پڑھ رہے ہو اور آپ کو بھی واقعی ذوق میں پڑھ رہے ہو، کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو، اس سامنے والے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، اس پہ نا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ذوق میں بیٹھ کے سن رہا ہوگا، اسے مزہ آ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، جھوم رہا ہوگا، اور کبھی جب وہ پوچھ لے نا کہ اس کے شعر کا مطلب کیا ہے، شاید کو نہ پتا ہو، مطلب سمجھ میں نہ آئے، مگر کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ لکھنے والے کا بھی پھر ایک فیضان لکھنے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت نے وہ الفاظ لکھے نا، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ بندہ اس کو ویسے ہی سرسری پڑھ کر چلا جائے تو گزر جائے، لیکن اس کے اللہ کریم ہمیں اس کے معنی تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ جب اس کے مطلب کو مفہوم کو سمجھ کر پڑھے تو پھر میں کیا مانگ رہا ہوں رب سے، اس کو سوچے تو پھر اور ذوق نرالا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس وقت حاضر ہو کر پڑھ رہا ہو تو اور بات ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ بندہ جہاں بھی ہو، جب اس کو اپنے رب سے گناہ بخشوانے ہوں اور اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کئی ابحاث اس آیت کریمہ کے تحت کی گئی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کا فزیکلی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے، ایسے آثار و اسباب نہیں ہے، اور اب وہ جہاں بھی ہے وہاں سے اپنی توجہ حضور کی بارگاہ کی طرف کر لیتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پھر وہ
کا ایک کہانا، ایک تو ہے سوال کرنا، جس طرح بھی محمود بھائی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک مناجات پڑھنا ہے اور ایک مناجات کرنا ہے، ایسے ہی ایک ہے بندے کا سوال کرنا اور ایک ہے بندے کا سراپا سوال بن جانا، ہر عضو سے بندے کے سوال جھلک رہا ہو، وہ کیفیت ایک واقعی سوالی والی، منگتے والی، بھکاری والی، وہ کشکول والی۔ اب بزرگوں کے کلاموں میں دیکھیں تو اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، یہ ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ پر ذوق دے رہا ہوتا ہے، مزہ دے رہا ہوتا ہے۔ مجھے محمود بھائی یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ آپ سے ایک کلام سنا تھا ہم نے فیضان مدینہ کے صحن میں، آپ عمرہ کر کے غالباً تشریف لائے تھے، تو یہ کلام پڑھ رہے تھے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر حضور کعبہ چلے، ہاں جی حضور کعبہ آج، اگر اس کے کچھ اشعار سنا ہے۔ صلو علی ماشاء اللہ، الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے، شاید برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جب حج کیا، شاید اس دن وہ پیر کا دن ہوگا، تو اس شعر میں کہتے ہیں پیر
سے شرف پایا انہی کے فضل سے سر چوم آقا ہر دن سے بہتر ہے انہی کے فضل سے سر چوم آقا ہر دن سے نہیں کچھ چما پر ماں کو کرم کرم ان کے نہیں کچھ چما پر ماں کو لو کرم کرم ان کے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر حضور کعبہ حسن حسن لیا کعبے سے آنکھوں نے سیاہ پائی حسن حسن لیا کعبے سے آنکھوں نے سیاہ پائی چلو دے دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دے دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے سحر چم چم کی جمال فصل گل رائشوں پر ہے نسیم روح پر سے شام آتر ہے بخش تصور مزے کیا قریب بخش تصور مزے کیا میرا دل ہے مدینے میں مدینہ دل کے اندر ہے میرا دل ہے مدینے میں مدینہ دل کے اندر ہے مبارک حسن سب آرزو ہو گئی پوری مبارک حسن سب آرزو ہو گئی پوری اپن کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر ہے اپن کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی ذوق افزا دونوں کلام، بڑے پیارے کلام. اللہ کرے. کلام جی
یعنی ایک تو وہ ہے کہ اب حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اب جب اس بستی کے قریب قریب جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کیفیت کو گویا منظوم کرتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شاعر کے بھی مزاج کے قربان، اس کی طبع کے قربان۔ کبھی کبھی ایسے خیال آتے ہیں کہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ وہ لکھنے والوں کو خیال بھی عطا فرماتے ہیں اور فکر کو بالیدگی بھی اور پاکیزگی بھی نصیب کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت میں ہمیں رکھے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں خوب انعام اور نوازشات عطائیں فرماتا رہے اور یہ ہمیں ملتی رہے۔ یقیناً اس کی رحمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان سے اتنی محبت فرمائی کہ ان کے لیے سب کچھ بنا دیا، ان کے لیے بزم محشر کا انعقاد کرنا ہے، ان کے لیے یہ سارا جہاں سجایا گیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، اور کتنی محبت کر رہے ہیں۔ ان سے محبت کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک طریقہ ان سے محبت کا اظہار کا یہ بھی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کو یاد رکھا جائے، ان پر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ منگتا بے سہارا ہے سرکار کرم کر دیں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، ماشاءاللہ اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، مدینے سے واپسی کا کوئی کلام سنا ہے؟ اچھا، صحابہ و اہل بیت پہ قرباں ہماری جان، ماشاءاللہ اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو بھی اللہ اکبر یاد کیا جا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا تذکرہ آتا ہے تو کہ یہ پڑھ کر نا اپنی قبر میں آرام پا رہے ہوں گے، لیکن اچھا کر گئے، اچھا پڑھ گئے، اور وہ پڑھ گئے جو دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر گیا اور اس میں بڑھنے کا سبب بن گیا۔ تو آج دیکھیں وہ قبر میں ہیں اور ان کی یادوں میں کیا ہے کہ جو حاجی مشتاق کو یاد کر رہا ہے، ذکر مدینہ ہو رہا ہے، حاجی مشتاق علیہ رحمہ یاد آ رہے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، حاجی مشتاق یاد آ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو درود پاک پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، بار بار مدنی چینل پر اس کی بھی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں کہ حاجی مشتاق کی آواز میں درود تاج سنا دیجئے۔ تو یہ وہ ایک یونیکنیس ہے آپ کے لیے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یوں نعتیں پڑھنے والے ہیں، اب کے نعت خواہ موجود ہیں، وہ تو ماشاءاللہ آرام کو پہنچے۔ اللہ کریم ان کی قبر میں ان کو اور آرام نصیب فرمائے، ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ وہ تو یوں مستقل آرام کو پہنچ گئے، اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے۔ ہم جو زندگی کے لمحے ہمیں میسر ہیں اس میں کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا پڑھ جائیں۔ روایتوں میں آیا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور بڑا واعظ تھا، اسے پکڑ لیا گیا اور گرفت ہوئی اس کی کہ تم نے ساری زندگی کیا کیا۔ جب سوالات ہوتے ہیں نا، حضور اکرم علیہ السلام نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ پھنس جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پھنس جائے گا۔ تو خیر یہ واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ بڑے واعظ تھے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں پھنس گیا تھا، سوالات ہو رہے تھے اور مجھ سے جوابات نہیں بن پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بخشش کی صورت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بخشش کی صورت یہ ہوئی کہ میں کہیں وعظ کر رہا تھا اور میرے وعظ میں ایک وہ بندہ بھی اللہ کے خوف سے رویا جو ساری زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا۔ اللہ کریم جل وعلا کو اس کا رونا پسند آیا اور اس کے رونے کی وجہ سے میری اور حاضرین مجلس میں جتنے افراد موجود تھے مجلس میں، رب العالمین نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ کبھی ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی پر اگر ایسا ذوق طاری ہوا کہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تو یہ ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، کرنے سے پہلے سوچیں۔ ہمارے ہاں خوشی غمی کے مختلف ایونٹس ہوتے ہی رہتے ہیں، گھر گھر میں یہ سلسلہ رہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جمع کر کے کیا پیش کر رہے ہیں۔ ہم جمع ہوں گے تو جدا تبھی ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں، جی بھر کے گانے گا رہے ہیں، بیہودہ رقص پیش ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، خرافات کا دورہ ہے۔ اگر اس لیے ہمارے گھر میں بھی محفلیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کی ہوتی ہیں، شادی بیاہ وغیرہ،
خوشی غمی دونوں طرح کی تقریبات اگر ہماری اس لیے ہوتی ہیں اور پھر جانے کے بعد جو بیچارہ پارسا بھی ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں آ کے گناہی کر کے جاتا ہے تو پھر سوچیں کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ نعت خوانی کی محفلیں سجا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، تو وہ یقیناً سعادت مندی کی بات ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہم شر کی چابی ہیں یا خیر کی چابی ہیں۔ اگر شر کی چابی ہیں تو پھر شریروں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ابھی زندگی میں وقت ہے، بدل جائیں اور اللہ کریم کی یاد کی طرف آئیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد کی طرف آئیں۔ کچھ فرمائشیں پیش کی گئی، ان میں سے کوئی کلام اگر آپ سنائیں تو۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت را تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت را تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہر چلتے عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے سخا کے وہ ذرہ تیرا، اغنیاں پلتے گئے تیرے سے وہ ہے بڑا تیرا، اغنیاں پلتے گئے تیرے سے وہ ہے بڑا تیرا، کیا چلتے گئے سر سے وہ ہے رضا تیرا، کیا چلتے گئے سر سے وہ ہے رضا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علویا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علویا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب،
یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، یہاں پہ لا نہیں سنایا جاتا، سبحان اللہ۔ یہاں پر لبیک، نعم اور اس طرح کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہاں جھولیاں بھری جاتی ہیں اور ایسی بھری جاتی ہیں کہ جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ دینے والا نظر نہیں آتا، ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہیں جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر مزید میسیجز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عتیق ہے، کیماڑی سے۔ میری آپ سے فرمائش ہے کہ آپ مجھے چمک سے پڑھنے والے نعت سنا دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت عمدہ کلام، کوشش کی جائے گی شامل کریں مزید۔ میری ایک چھوٹی سی عرض تھی، کلام سرکار توجہ فرمائیں کہ کچھ اشعار سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، مزید۔ میرا نام محمد فاروق صدیقی ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ مجھے کلام چاند سے ان کے چہرے پہ گیسو میں مشکام دو سنوا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ 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 واہ، تھوڑا سا لفظوں کے اعتبار سے مشکل کلام میں، لیکن ہے یہ بھی بڑا ذوق افزا کلام، ماشاءاللہ۔ اچھی آپ کی چوائس، اچھا انتخاب۔ اب دیکھتے ہیں، فرمائش بھی پوری ہوتی ہے، اللہ کرے ہو۔ مزید کال۔ ظہیر احمد عطاری فرام مظفر آباد کشمیر۔ میری محمود بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پر پڑی ہوگی۔ مزید کال دیجیے۔ محمود بھائی سے کلام کی فرمائش ہے، کلام سنا دیجیے۔ مجھے در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی، اللہ کریم برکت دے۔ اور ایک کلام جو عارف بھائی پڑھتے ہیں، بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، اس کی فرمائش بھی ہے۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار
نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے گاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شگریاں بھی ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر زری کچھ بھی گنہگار کے پاس میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے
سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید کچھ کلام لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تمہارے درد کے ٹکڑوں سے بڑا ڈرتا ہے ایک عالم. تمہارے درد کے ٹکڑوں سے بڑا ڈرتا ہے ایک عالم. گزارا سب ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. گزارا سب ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے.
कैसा पूछते हो हम गए गुजरे ज़माने से ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। अल्लाह अल्लाह। अहमद रज़ा भाई से फरमाइश आई है कि یہ کلام سنائیں، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، ماشاءاللہ۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کوئی اشعار سنا دیں، ماشاءاللہ بڑی ویریشن ہے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، ماشاءاللہ۔ اس کلام کی متعدد فرمائشیں ہیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت کا کلام پل سے اتارو، سید محمد رضا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ سنا دیا جائے۔ اور امیر آصف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اس کلام کی فرمائش ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ وہ شامل کریں محمود بھائی۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے رازے سے پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے رازے سے پڑی ہوگی، یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، عشقوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، کی لڑی ہوگی، کچھ ہاتھ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے تاکیر بڑی ہوگی، سرکار کی
نسبت سے تاخیر ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جو پہلی نظر میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ عثمان غنی ہیں، ان کی یہ فرمائش ہے، اور ایک اور فرمائش ریسیو ہوئی ہے، مجھے مدینے کی دو اجازت، ماشاءاللہ۔ اچھا کال دے دیجیے۔ میں گجرانوالہ سے حافظ محمد افتخار بات کر رہا ہوں، برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارے پیارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں۔ احمد بھائی اگر آپ کچھ سنائیں۔ صلی اللہ علی محمد، واہ واہ، سبحان اللہ، صلی اللہ میں جدائی کی گھڑی ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، روتے ہوئے سامنے سفر بات رہے ہیں، روتے ہوئے
قدم راہ کھڑی ہے جاتے ہیں تو ایک قدم راہ کھڑی ہے کھینچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم کھینچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے شب آخری طیبہ میرے سر پہ کھڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اے میرے رب شہر مکہ سے مدینہ کی طرف آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آتے رہیں جاتے رہیں، یہ حاضری کے مزے پاتے رہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں بار بار حرمین طیبین کی با ادب ذوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ حسرت دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو یا حبیبی یا رسول یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ من دے شمعت